مفتی صاحب، میں جب آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کے چہرے کی نورانیت اور اتباع شریعت میں کمال دے کر گم ہو جاتا ہوں، بے ساختہ تیسرے کلمے کے ذکر میں لگ جاتا ہوں۔ آپ جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں ان سے پوری توجہ سے سن نہیں پاتا۔ کیا میں اپنی اصلاح کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جایا کروں یا آپ کے چہرے کی زیارت سے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا؟ اصلاح فرما دیں اور ہدایت کاملہ کی دعا بھی فرما دیں۔ شروع میں اپنے بھائی نے پڑھتی کہ شروع میں اپنے بھائی نے حسن ظن کا اظہار کیا۔ میں جب آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے چہرے کی نورانیت، بھائی ہماری ہر مسلمان کا سینہ منور ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی کوئی کسی کے بارے میں حسن ظن کا اظہار نہ کر دے، کہیں کوئی بھائی کسی کے بارے میں اچھے گمان کا، اچھے خیال کا اظہار کر دے، اللہ عجب سے بچائے، فخر۔ ہمارے گرو فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھے۔ ہر نمازی کا چہرہ منور ہوتا ہے۔ اب آپ جمعے میں آپ تشریف لائے ہیں، نمازی کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اتباع شریعت میں کمال دیکھ کر چلو بھائی، آپ نے ایک لمحے کی مجلس سے اتنا حسن ظن کر لیا ہے، باقی میں محتاج ہوں بھائی، ہم سب اللہ ہمیں شریعت کی اللہ کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ لیکن عرض کروں، ہر مسلمان ہیں، ان میں اللہ نے خوبیاں رکھی، سب میں رکھی الحمدللہ۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں بے ساختہ تیسرے کلمے کے ذکر میں لگ جاتا ہوں۔ دیکھو میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت کے گھر میں جامع عبداللہ ابن عمر کے اساتذہ کرام کا مشورہ تھا۔ جامع عبداللہ ابن عمر کے اساتذہ کرام کا مشورہ تھا، یا جامع عبداللہ پڑھ لیں گے، کیا اس طرح پڑھتے ہیں؟ جامع عبداللہ ابن عمر، ہاں ٹھیک ہے، وہی پڑھ سکتے ہیں، اور جامع اور مضاف کریں اگر وہ بولے تو جامع عبداللہ ابن عمر۔ میرے حضرت کے گھر میں جامع عبداللہ ابن عمر میں اساتذہ کرام کا مشورہ تھا۔ حضرت بھی تشریف فرما، حضرت میرے بھی شیخ، یہ انہیں کا ہی فیض ہے۔ تو بہرحال مشورے کے دوران ایک استاد آگے، شاید ان کا بھی حضرت سے تعلق تھا، تو وہ مشورے کے دوران میں تسبیح پڑھ رہے تھے، تو حضرت نے دیکھ لیا، تو حضرت فرمائے لگے، اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے الحمدللہ۔ اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے۔ ایسی موسیقی ہے
جہاں خیر کی بات ہو رہی ہو پھر پوری توجہ ہے ان کی طرح. ہاں آپ کی طلب کا توجہ کا اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی محنت یہ ظاہر و باطن ان قلب بھی ہیں، دل بھی پوری طرح متوجہ ہو اور ظاہری طور پر بھی طلب والی شکل ہو. الحمدللہ. ہاں تو بہرحال ایسے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں کراچی میں تھا، یہ تعلق والے ہمارے بڑے عالم دین ہیں، بات چیت کر رہا تو وہ ساتھ ساتھ انہوں نے تسبیح ہاتھ میں رکھی ہوئی. تو پھر بہرحال میں نے پھر اپنے حضرت کئی ہی ملفوظ آئے کچھ کوشش کر کے کہیں بڑوں کی باتیں ذرا آہستہ آہستہ نرمی سے پیش کرنی ہوتی ہیں. یہی ملفوظ سنایا. ہم تو طلباء ہیں، لیکن جو واقعی شیخ ہیں، جو واقعی ہمارے شیوخ الحمدللہ، ان کے آداب میں سے ایک ادب یہی ہے الحمدللہ. جب ان کی مجلس میں جائیں ہم بس ہماتن متوجہ ہو کر بیٹھے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں اور بیٹھتے رہے، اس کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ. نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے. بیسا ہوتا تیسرے کلمے کہتے کہ میں لگ جاتا ہوں، تو میں نے کر دیا بھائی ٹھیک کلمہ طیبہ کا ذکر انشاءاللہ جب موقع ملے. لیکن جب مجلس میں بیٹھے ہوں تو پھر پوری طرح متوجہ ہو کر بیٹھے. اسی میں انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں حضرت جی، میں آپ کا مرید ہوں بھائی. حضرت جی پر مجھے یاد آیا، بلکہ کرتا رہتا ہوں. ہمارے بزرگ ہیں، سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں، حضرت مولانا صوفی حضرت صوفی مقبول صاحب، حضرت صوفی مقبول احمد نقش بندی. ان کو سلسلہ نقش بندیہ میں اپنے حضرت سے حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان سے اجازت ملی. وہ سلسلے کی اجازت ملی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اجازت ملی تو کچھ لوگ حلقہ احباب میں داخل ہو گئے، کچھ لوگ بیت ہو گئے، مرید ہو گئے. پھر جب وہ حضرت صاحب کے پاس آتے ہیں، ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، تو حضرت کے پاس آتے تو وہ پھر اپنے آداب والے القاب استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت جی حضرت جی حضرت جی، یہ القاب استعمال کرتے ہیں. تو حضرت صاحب فرمانے لگے میں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں حضرت جی نہیں ہوں اور لوگ مجھے حضرت جی کہتے ہیں. میں حضرت جی نہیں ہوں اور لوگ مجھے حضرت جی کہتے ہیں. تو پھر اپنے شیخ مولانا دیکھو، بڑوں کے سائے کی ضرورت پڑتی ہے. مولا یہی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں فطرہ خود فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. میں تو حضرت جی نہیں ہوں، لیکن لوگ مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں. تو حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو. خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو. یا کہ خود نہ بنو، خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا اپنے احباب کا متعلقین کا خادم ہوں، لیکن ان کو کہنے دو، کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا اسی ادب کی برکت سے ملے گا. یا کیونکہ اپنے اساتذہ کرام اور اپنے شیوخ کا ادب و احترام یہ فیض کی کنجی ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، اگر فرمانے لگے 100% استاد، فرمانے لگے 50% استاد کا ادب ہو اور 50% طالب علم کی محنت ہو. اپنی محنت ہو تو فیض مل جاتا ہے، فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا
اپنے شیخ سے استفادے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہے. وہاں 50 نہیں، وہاں پر پورے 100 وہاں. بس شیخ کے ادب کا خلاصہ یہی ہے، کوئی ایسا کہا ہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہے اور ان کے دل کو ناگواری پہنچے. لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے کو کوشش، ایک اختلاف رائے ہے کسی مسئلے میں، ہاں شیخ سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف رائے ہو لیکن احترام میں فرق نہ آنے پائے ہیں. ہاں مسائل میں ہو جاتا ہے اختلاف رائے، وہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے اگر. اسی طرح کوئی اور بات ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی رائے مختلف ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام صاحب کے شاگرد ہیں اگر، لیکن کتنے مسئلوں میں آپس میں اختلاف رائے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ قورس مفتی میں ہے، وہاں پر صاحبین قسم کھا فرمائے تھے ہمارا اپنا کوئی قول نہیں ہے، یہ حضرت امام صاحب کے اقوال ہوتے تھے کہ ہم حضرت امام صاحب نے ہم نے امام صاحب یعنی پہلا قول لیا امام صاحب کا، دوسرے قول پر عمل ہو گیا. یہ ہے اصل حضرت امام صاحب کے اقوال یا کون سی بات ہے. ہاں آپ کا مرید ہوں، آپ کی صحبت میں مرید بھائی. اللہ تعالیٰ مرید تو خیر بڑوں کو ہی ہوتے ہیں، چلو اپنے بھائی لکھا ہے. مرید کا معنی کیا ہوتا ہے مثلا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ بانت یہ لکھا ہے مرید میں حمزہ، یہ باب فعل کا صیغہ ہے، اس میں حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے، ماخذ کی مصدر کی سلب کرنے کے لیے. مرید وہ ہے جو اپنے ارادے کو ختم کر دے اپنے ارادے کو فرمایا ہے، یعنی جو اپنے شیخ کا کہنا مان کر چلے. یہی ہے یعنی میرے حضرت فرمانے لگے جو شیخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. جو واقعی شیخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. وہ سب کو اب میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو مبارک طریقہ ہے، اگر وہ طریقہ میں اگر اپناؤں آپ پر تو آپ آدھے سے لوگ غائب ہو جائیں. آدھے زیادہ اپنا مبارک انداز تھا، ان کی کڑوی باتیں بھی اور شربت لگتی تھیں. ہاں لیکن ہم چھوٹوں کے لیے ہی ہے، وہی بڑوں کی باتیں ان کو بہت ان کو نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ جھک کے پیش کرنا ہوتا ہے. جیسے مولانا عمر پالم صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر اس پر اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے تو اس کو نگلنا آسان ہو جاتا ہے. حق کڑوا ہوتا ہے لیکن اگر اس پر اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے تو اس کو نگلنا آسان ہو جاتا ہے. مسئلہ وہی بات ہے، آپ ذرا نرم لہجے میں کہہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ دل میں امید ہے، وہی سختی سے کہیں گے تو وہ پھر وہ دل میں چوٹ لگے گی، اور وہی بات کو نرمی سے کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ دل میں اپنی جگہ بنا لے گی. میں اپنے حضرت کی میں گھر پر ہی اپنا جامع شیخ اپنے حضرت کے گھر کا مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے حضرت کے گھر پر. اللہ تعالیٰ اپنے ایک تبلیغ جماعت کے بزرگ آئے، وہی بڑی عمر کے بزرگ تھے، تو حضرت سے خود ہی کہنے لگے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت والے نہیں عن المنکر نہیں کرتے، تبلیغ جماعت والے نہیں عن المنکر نہیں کرتے، یہ برائی سے نہیں روکتے. پھر حضرت کو خود ہی جواب دینے لگے، انہیں کسی فرمانے لگے یہ برائی کو چھیڑتے نہیں ہیں چھڑواتے ہیں. ہاں کسی نے کہا جواب میں کہا کہ یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں.
چلو اللہ کچھ ہمارے قابل حضرات ہیں صراحتاً بھی دیکھو سب انداز میں خیر ہی خیر رحمہ اللہ، کچھ صراحتاً بھی منکرات پر متنبع فرما دیتے ہیں آگے، وہ بھی ہونے چاہیے الحمدللہ، ہاں۔ اور کچھ حضرات اپنے نرمی سے جو ان کا نئے طریقہ ہے اس انداز سے بھی الحمدللہ کہتے ہیں یہ برائی کو چھیڑتے نہیں، چھڑواتے ہیں الحمدللہ، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب برائی کی قباحت دل میں آ جائے گی آگنا، اور نیکی کا شوق پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں خود بخود وہ دور ہوتی چلی جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہم پوچھ رہے ہیں میں آپ کا مرید ہوں، مرید کا ایک معنی بتلا دیا سلب ماخذ کے لیے، اور دوسرا یہ ہے میں ایک ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کہیں فرمانے لگے مرید وہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایسا مرید وہ ہوتا ہے آگے جو مولا جو ہے جو مولا کی محبت کا طالب ہو جاتا ہے، جو حق تعالیٰ کی محبت کا طالب ہو الحمدللہ، ہاں۔ میں اپنے ایک دوست کی وجہ سے آیا، مگر میرا دوست سوشل میڈیا پر جو مرزا محمد علی جہلمی ہے اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، میرے دوست کے لیے دعا فرمائیں اور رہنمائی فرمائیں۔ بھائی عرض کرتا رہتا ہوں، جلسوں میں کہتا رہتا ہوں، خدا کے لیے یہ سکرین پر ہر ایک کو نشر نہ کریں۔ دیکھو ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ آپ ہمارے بزرگ بھائی ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے، کیوں اپنے ایمان و خطرے میں ڈالتے ہیں۔ میں نہیں سنتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، ویسے مجھے ان چیزوں کے کچھ معلوم ہی نہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نس نہ کریں ہر ایک کو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں ختم نبوت کورس میں میرا کر رہا تھا، یہ جتنے فتنے ہوتے اللہ تعالیٰ یہ توفیق سے کر رہا تھا، یہ جتنے فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے۔ دلائل تو عربی کا لفظ ہے، دلیل کی جمع ہے، دلیل کی جمع ہے۔ دلیل دلالت سے راہ نمودن، اور راہ دکھلانا، راستہ دکھلانا۔ اے بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے، دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو گنبد خضرا کے سائے پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو بزرگان دین کے سائے پہنچائے، اللہ اپنے اکابر بزرگان دین کے سائے پہنچائے۔ فرمایا جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، یا اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، فرمایا یہ دلیل نہیں جہنم کا دھواں ہے، یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نس نہ کریں، ہاں، اور اپنے ساتھیوں کو بتلا دیا کریں بھائی ان کی لفاظی کو نہ دیکھا کریں، ان کے لفظوں میں یاد رکھنا زہر چھپا ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ سکرین پر کسی کی زبان سے کسی صحابی کے بارے میں ہلکا جملہ نکلے وہ زہر ہے، زہر یاد رکھنا۔ یہ بزرگان دین ان کی بے ادبی کا جملہ نکلے وہ یہ خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ ایک اچھے والے عالم دین وہ کسی مرزا جہلمی کے بارے میں بتلاتے، وہ میرا وہ بھانجا تھا، اور وہ اس کو سن کر وہ شیعہ بن گیا، میں نے کیا بن گیا، وہ بڑا غرق کر لیا اپنا۔ نہ سنا کریں اپنے جو اہل حق حضرات ہیں، بس بھائی ان کی نیک مجالس اور ان کی
عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں۔ میں جہل میں پڑھتا تھا، جہل میں اسی کا وہاں پر ہمارے حضرت صاحب مولانا ارشد صاحب دام بقات ملالیہ، ان کو ایک صاحب کہنے لگے، ان کو ایک ملنے والے کہنے لگے آپ ہماری فلاں جماعت کے آدمی سے، وہ کوئی اس جماعت کے عقائد کچھ یعنی کچھ گمراہ کن عقائد تھے ان کے، وہ کہہ رہے آپ ہماری فلاں ہمارے جماعت کے فلاں آدمی سے بات کریں، وہ آپ کو قائل کر لے گا، آپ کو قائل کر لے گا۔ اس صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، فرمانے لگے مجھے خاموش کرا سکتا ہے، قائل نہیں کر سکتا۔ سوال کا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے گودام ہی خالی ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابی حضرات نے ہر سوال کے جواب سے گودام بھر رکھا ہے الحمدللہ۔ تو میں ان سے جا کر پوچھ لوں گا انشاءاللہ، اور کر دوں، اور ظاہر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہمارے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے مجھے توفیق بخشی، اپنے حضرت کا انتقال ہوا، غسل میں شریک ہوا، کفن دفن میں شریک ہوا، نماز جنازے میں شریک توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا مدرسہ جو پہلا محمدیہ قریب تھا، ہمارے حضرت مولانا احمد صاحب دام بقات ملالیہ جامع شفیہ کے ماشاء اللہ کچھ صاحب فرمانے لگے میں وہاں پر حاضر کر کفن کا بندوبست تم نے کرنا، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت زبان ایسا تھا کہ آپ پیسے آ رہے ہوں، اس وقت جیب میں کوئی پیسہ نہیں آ کر، تو سامنے ایک باڑہ کے طالب علم کھڑے ہوئے، امانت شاہ، انہوں نے جب دیکھا نا میں جیب میں تو کوئی پیسہ نہیں نکلا، انہوں نے فوراً اپنی جیب سے 1000 روپये نکال کر دیا، تو بس انہیں کفن میں وہ طلباء ہی نے کفن دفن کا بندوبست دیا، پھر وہ اس کا ہوگا کفن خریدا۔ اللہ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں، پھر جب حضرت یہاں قبر میں لکھوئی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں حضرت کو دفن کیا گیا، اور حضرت کے قبر قریب مجھے ایسے بتلایا تھا کہ راستے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے تھے یا ویسے کوئی اینٹیں لگا رہے تھے، تو اچانک قبر میں سوراخ ہوا اور قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دی۔ یہ ہمارے مدرسے کے بعض طلباء تہجد کے وہ مٹی اٹھائی، جہاں سے مٹی اٹھاتے ہر جگہ سے نئی خوشبو، یہ اللہ پردے اٹھا کے اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ اللہ پردے اٹھا رہے الحمدللہ، کچھ نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو جنت کی سیدھی راہ ہے نا، بس میرا کروں، وہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک قدموں میں ہیں، آپ کے پیارے صحابہ کرام ان کی محبت میں ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں ہیں الحمدللہ۔ یہ ہے جنت کی سیدھی راہ پہ پاتا نا، دائیں بائیں نہ، ہاں یہ سب یہ خطرے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، بڑے بعد ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنے، آپ تو دلیل کی پہچان نہیں کر سکتے یار نا، دیکھو نا، اللہ اگر کوئی انگریزی کتاب سے دلیل پیش کرے گا، میں نہیں سمجھ سکتا ہوں اس کو، کیا مجھے انگریزی نہیں آتی ہے، اللہ جو آپ میں سے انگریزی جاننے والے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، اللہ۔ اب قرآن و حدیث ہے، اب عربی کے اندر ہے، جو عربی علوم ہیں یہ اس کے عالم ہمارے نیک علماء کرام ہوتے ہیں رحمہ اللہ، وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں صحیح بات کیا ہے اور کون اس میں تلبیس اختیار کر رہا ہے اور اپنی غلط بات ملا رہا ہے۔ ہاں ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، ہر ایک اپنے شعبے کے اندر ماہر ہوتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالا ہے، اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ آپ نیک حضرات ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں،
ان کا بھی نیک صحبت کی برکت سے سینہ منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے نا، تعلق ہو سے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، احتیاط کیا کریں ہے نا۔ اللہ سے دعا ہے بھائی اپنے بھائی کے دوست کو، چلو وہ آپ کے یہ ذریعے بن گئے لیکن آپ بھی ان کے لیے فکر مند ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اللہ پاک کی ذات اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ایک کو نہ سنا کریں، ہر ایک کو۔ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں انشاءاللہ۔ یہ دعا تو کرتے رہنا چاہیے الحمدللہ۔ میرے حضرت فرمائے لگے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے اگر ہاں دعا، ہاں وہ آپ کو عبادت کا موقع دے رہے ہیں تو الدعاء مخ العبادہ، اور ابو داؤد شریف میں الدعاء هو العبادہ، دعا نام ہی عبادت ہے الحمدللہ۔ دعا خود عبادت ہے، مانگنا خود عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور ترمذی میں حدیث گزری ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں کبھی آپ یہ بھی سوچیں، کیا نام بھائی؟ ہاں بھائی امجد صاحب، ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، بن مانگے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ نے بن مانگے عطا کی، کسی نے دعا نہیں کی، کوئی والدہ نے دعا نہیں کیا، بن مانگے عطا کی ہیں اللہ۔ بولنے کے لیے زبان بن مانگے عطا کی، سننے کے لیے کان بن مانگے عطا کیے، چلنے کے لیے پیر بن مانگے عطا کیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بن مانگے عطا کیے۔ یہ ہمارا ایک ایک روح یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بن مانگے عطا کی ہیں سب یہ نعمتیں ہیں نا۔ اگر مانگیں کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے، بھر کر دیں گے الحمدللہ۔ ہاں ابو داؤد شریف میں کتنی مبارک حدیث، کیسی ہر حدیث پیاری الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ساری کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، کبھی کبھی حوالے دیتا ہوں الحمدللہ، ان کے حوالے دیتا ہوں یہاں پہ الحمدللہ، کبھی حدیث کھول کر دکھاتا ہوں الحمدللہ۔ ابو داؤد شریف میں ان ربکم حی کریم، نیچے ہے نا، زور لگ رہا ہے، اچھا چلو بیٹھ جاؤ کوئی نہیں۔ ہاں یہ ان ربکم حی کریم، چلو میں زبان اللہ سبحان جزاک اللہ۔ ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ ہاں اچھا میں زبانی سنا دی، اس مبارک کتاب میں حدیث شریف ہے انشاءاللہ۔ وقت کم ہے ورنہ میں حوالہ کھول کے دکھلا دیتا آپ کو، لیکن میں چلو مجھے کچھ تھوڑی بہت بار بار بیان کرنے سے کچھ زبانی یاد ہو گئی ہے۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ان ربکم حی کریم، کہ رب تعالیٰ بڑے کریم مہربان ہیں، حی حیادار لحاظ رکھنے والے ہیں۔ یستحیی من عبدہ، یستحیی من، رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ اذا رفع یدیہ الیہ، کہ جب بندہ اپنا ہاتھ اپنی جھولی اللہ پاک کی بارگاہ میں پھیلائے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ اس کی جھولی کو خالی لوٹائیں الحمدللہ، اس کے ہاتھوں خالی لوٹائیں۔ اس حدیث کی روشنی میں رکھ کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گا۔ باقی اپنے اسباب کے درجے میں کوشش ہے وہ بھی کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور لیکن کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں انشاءاللہ سے قبول انشاءاللہ، آمین آمین۔ اللہ ہم سب کو یہ دعا تو اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ مجھے یاد ہے
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. شیخ الاسلام حرم تقی عثمانی صاحب نام برکات عالیہ کسی جگہ تشریف فرما تھے تو وہاں پر ایک مدرسے کے محترم صاحب کے بیٹے صاحبزادے اور کہنے لگے ہر شیخ الاسلام سے کہنے لگے حضرت دعا کریں کہ میں آپ جیسا بن جاؤں. بڑے حضرات ہونے کتنی ہیں، آپ دعا کریں کہ میں آپ جیسا بن جاؤں. تو حضرت شیخ الاسلام حرم تقی عثمانی صاحب فرمان لگے بس آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا لے کہ ہم ان کو پسند آ جائے. اللہ ہم سب کو توازو بھی ہے. آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا لے کہ ہم ان کی بارگاہ میں پسند آ جائیں اور ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. بس انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں بڑے حضرات ہیں ان کی نظر اوپر ہی آ کر. ہاں جزاک اللہ.